اچھا حافظ صاحب، 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری اور پاکستان پیپلز پارٹی کو منایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس عمران خان صاحب کی آج پارٹی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ باہر آئیں گے تو جناب یہ نظام تہس نہس ہو جائے گا، میرا خیال یہ ہے کہ اگر اتنی مضبوط پارٹی ہے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پہلے جدوجہد کریں۔ یہ جو اپنے بلوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور یہ جو آرام سے برگر فیملی اور یہ اپنا برگرز کھا رہے ہیں اور یہ انجوائے کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ان کے کافی زیادہ ارکان اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی موجود ہیں، نیشنل اسمبلی کے اندر کوئی ایک بھی باہر نہیں آتا کہ جو عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرے۔ تو یہ جو جس پاور کی بات کر رہے ہیں یہ اب ان کی خام خیالی اور خواب ہے۔ یہ اب اس کو یہ بھول جائیں، یہ بالکل بھول جائیں۔ لوگوں نے واضح طور پر ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزتیں نصیب کی ہیں۔ آج مارکہ حق کے بعد اور آج اس طرح انٹرنیشنل میں ایک منٹ میں آپ کی اسی بات کی طرف آ رہا ہوں، جو 28ویں ترمیم کی طرف بھی آ رہا ہوں کہ آج مارکہ حق کے بعد جو پاکستان نے ڈپلومیٹک رول پلے کیا ہے ابھی ایران اور امریکہ کی جنگ کو اور میڈیشن کا کردار اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو رول پلے کیا ہے، اس حوالے سے پاکستان کی جو عزتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اصل میں یہ عزتیں ان کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ آج ہمارے گرین پاسپورٹ کی جو عزت ہے اس پر یہ تل ملا رہے ہیں۔ جہاں تک یہ دیکھیں، جہاں تک یہ ابھی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ مہنگائی یورپ کے اندر نہیں ہوئی؟ کیا بنگلہ دیش کے اندر کیا انڈیا کے اندر؟ میں نے آپ کی بات سنی ہے بڑی لمبی، پاکستان میں میں نے آپ کی لمبی بات سنی ہے، آپ ذرا خاموش رہے نا ایک منٹ۔ بات یہ ہے کہ آج انڈیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ لائنوں میں لگ رہے ہیں اور اویلیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج پاکستان کے اندر کوئی اویلیبلٹی کا ایشو ہے؟ پیٹرولیم پروڈکٹس مل رہی ہیں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو حالات ہیں یہ پورے یورپ کے اندر اس وقت 30% سے زیادہ پرائسز بڑھ گئی ہیں۔ ہمارے کارگوز آج بھی پہنچے ہیں، اسٹریٹ آف ہارموز سے گزر کے پہنچے۔ سر اگر اتنی انف اویلیبلٹی ہے تو پھر تو پرائسز بالکل نہیں بڑھنی چاہیے۔ پرائسز انٹرنیشنل پرائسز ہیں جس کے مطابق آپ کو ریسپیکٹفلی یہاں پہ ہم آپ سے ڈس ایگری کریں گے۔ شفیع صاحب تو چلے اپوزیشن کیسا، میں بطور ایک پاکستانی بات کر رہی ہوں کہ سر 420 روپے فی لیٹر لینا یہ بہت بہت زیادہ مشکل ہے۔ بلا شبہ مہنگا ہے، یہ نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مہنگا نہیں ہے، عوام کے اوپر بوجھ ہے، لیکن آپ حالات دیکھیں، آپ کو حالات اور جو سرکمسٹانسز اس وقت موجود ہیں یہ ہمارے صرف پاکستان تک محدود نہیں ہیں، یہ پوری دنیا کے حالات ہیں۔ نہیں سر ایسے نہیں ہے، سر پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوا، سر انڈیا میں نہیں ہوا، بنگلہ دیش میں نہیں ہوا۔ جو ہی امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے گا آپ دیکھیں گے چند دنوں میں یہ پرائسز نیچے آ جائیں گے۔ سر پلاننگ منسٹر نے خود کہا کہ جب آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو ہم لیویز کے ذریعے نکالتے ہیں، پھر ہم پیٹرول فی لیٹر جب آپ سے یہ تو فینومینا جنگ سے جوڑنا یہ عوام کو ذرا یہ تو 78 سال سے ہے کہ آپ کی ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اندر پرابلم موجود ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے کیا پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہت مہنگائی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک سستا نعرہ ہے، یہ سستا نعرہ ضمنی سوال کر رہا ہوں آپ سے، مجھے کسی ایک سیکٹر میں آپ بتا دیں کہ آپ کی 4 سال حکومت میں اس ایک سیکٹر میں پاکستان کو تمام نہیں، مجھے ایک بتائیں، فیکٹس اینڈ فگر رکھیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی اپنا جب گورنمنٹ کے آخری دنوں میں ان کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جناب پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، کامیابی دکھا دیں، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان رائزنگ پوزیشن پہ ہے۔ کیسی رائزنگ پوزیشن ہے کہ جہاں پہ 150 کا پیٹرول 420 کا مل رہا ہے، جہاں آٹا 1200 کا تھا 2800 پہ مل رہا ہے، جہاں پہ چینی تھی وہ ڈبل ہو گئی ہے، سبزی کی پرائسز ڈبل ہو گئی ہے، بیچارہ جو غریب آدمی ہے وہ لیوی کے مد میں پیسے آپ اس سے بٹور رہے ہیں۔ $60 کا خریدا گیا پیٹرول پہ 55 روپے آپ نے غیر حرام خوری کی ہے، 55 روپے کی۔ یہاں پر ڈائیلاگ کریں، آپ چیخو پکار نہ کریں، واویلا نہ کریں۔ بتا دیں ایک سیکٹر، چلے شفیع جان صاحب پلیز ان کو موقع دیجئے گا جواب کو۔ جی حافظ صاحب، میں صرف ایک سیکٹر ٹھیک ہے حافظ صاحب پلیز جواب دیجئے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دیکھیں یہ ایک وقتی طور پہ آپ کو یاد ہے جب ان کی گورنمنٹ کے آخری دن تھے اور جب نئی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا 39% پہ انفلیشن تھی جو کہ 4% پہ آئی، ٹھیک ہے، اور یہ تھا کہ ہر چیز کنٹرول میں تھی، لیکن اب یہ ایکسٹرا آرڈنری جو حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں جس سے مہنگائی کا ایک
ایلیمنٹ ہے کہ جس کے اندر پاور کی پرائس اور پیٹرولیم پرائسز بڑی ہیں، اس سے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اور حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن تمام سیکٹر آپ کی بات بالکل بجائے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹراڈنری حالات ہیں، تمام جو سیکٹرز ہیں، آپ کی انڈسٹری ان آرڈر ہے، آپ کے ایگریکلچر ان آرڈر ہے، آپ کے تمام سیکٹرز ان آرڈر ہیں، آپ کی ٹریڈ بہترین چل رہی ہے، آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ کا بیلنس بالکل ٹھیک ہے، ٹریڈ بیلنس کا جو ڈیفیسٹ تھا، دیکھیں یہ بات تو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا آپ کا وہ بڑا اس وقت کنٹرول میں ہے، آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہیں الحمدللہ، آپ کی ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، آپ کی ٹیکس ہمارا جو ہے وہ بلین ڈالر سے زیادہ کی آپ کو ریمیٹنسز آ رہی ہیں۔ جیسے پہلے کہا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ حکومت نہیں بتا سکتی کسی ایک سیکٹر میں کہ انہوں نے وہاں پہ کوئی کارکردگی دکھائی ہو۔ اچھا، پہلی بات کہ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت 45% غربت ہو گئی ہے، مطلب پاکستان کی آدھی آبادی جو ہے وہ غربت کی نیچے جو لکیر ہے اس سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ دوسری بات، پاکستان کی 41 آپ کے دور میں یہ 70% ہو گئی تھی، اگر 70% ہوگی، آپ کے دور میں یہ 70% ہوگی، سن لیں، میں چیلنج کر رہا ہوں، سن لیں، دیکھیں میں نے آپ کی بات نہیں کیا، نہیں آپ نے کاٹی ہے، نہیں اب سن لیں، میں بھی تھوڑا سا ٹھیک کر رہا ہوں۔ 41 سالہ تاریخ میں جو بے روزگاری تھی وہ آج بلند ترین سطح پہ ہے، غربت بلند ترین سطح پہ ہے، بے روزگاری بلند ترین سطح پہ ہے۔ بات بڑی واضح ہے کہ ان کی جو 4 سال کی حکومت ہے، یہ جو جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، جس طریقے سے بیرونی سازش کے تحت کچھ اندرونی غداروں نے مل کے پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا ہے، اس کی رزلٹ جو ہے وہ عام پاکستانی عوام بائی نہیں کر رہی، میں آپ کو بتا دوں، وہ بھگت رہا ہے۔ یہ کسی ایک سیکٹر میں، آپ عمران خان کی رہائی کے لیے 500 لوگوں کو کا جلوس نکال کے آج دکھا دیں، 500 لوگ آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں ان کی سیاست کا مرکز عمران خان ہے، یہ شروع عمران خان سے کرتے ہیں، ختم عمران خان سے کرتے ہیں۔ خوف اتنا عمران خان کا ہے کہ یہ ان کے لیڈر ہو، ان کا مریم نواز ہو، نواز شریف کبھی خود کو دھوپ لگانے کے لیے باہر آ جاتا ہے، وہ جب پریس کانفرنس کرتا ہے تو عمران خان سے شروع کرتے ہیں، عمران خان پہ ختم کر دیتا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں جو ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا گیا ہے، حکومت پاکستان نے ان کو ڈائیلاگ کی بات کی ہے، ان کو بھی گرین سگنل نہیں مل رہا کہ جناب کوئی ڈائیلاگ کیا جائے۔ کوئی ان کا مجھے بتائیں کہ ان کا کیا مذاکرات کے لیے بلا چکے ہیں؟ کل بھی وزیر اعظم نے کہا کہ آئیں مذاکرات دیکھیں، ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اس وقت لیڈر آف اپوزیشن ہیں، اور تحریک انصاف کی وجہ سے ہی وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا تھا، 5 مہینے یہ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے تھے، پھر آفریدی صاحب نے جب اسٹریٹ موومنٹ چلائی، مومنٹم بنا، پریشر میں آئے تو نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ اگر حکومت مذاکرات چاہتی ہے تو کچھ فنڈامنٹل پوائنٹس پہ ہم ان کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں، جس میں مینڈیٹ کی واپسی ہے، 8 فروری کو جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اس کی واپسی کی بات ہوگی، فریش الیکشن کی بات ہوگی، نیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات ہوگی، 64,000۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ان کے اندر ہی 2 گروپ ہیں، کوئی گروپ نہیں ہے، میں وہ سوال پوچھنے لگا، آپ پلیز مجھے موقع دیجیے گا۔